السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں میں بہت حیران ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے لوگ میری پرسنل سوال لائف پہ کر رہے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا انتظار کریں، اس میں سارے میرے بچے، بیویاں، معاشقے، ہم بستریاں سب اس میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کوئی پبلک آفس، میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں، کسی سے نہ لے کے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اپنے آپ پر میں خود اکاؤنٹیبل ہوں، ناٹ ٹو یو پیپل۔ آپ نے ہولڈر آف پبلک آفیسز کی اکاؤنٹیبلٹی۔ اتنے فضول سوال کہ آپ کی بیٹی نے NYU سے پڑھا ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ جناب $500,000 کا اس کا لون ہے، جو 15 کروڑ سے زیادہ پاکستانی روپیہ بنتا ہے۔ بٹ شی از سو ہیپی۔ آج بھی اگر وہ اکثر تو پاکستانی لون پہ پڑھ کے لڑکے واپس لوگ چلے جاتے ہیں، اچھی نوکریاں لمس شمس، اور اس سے پروفیشنل، اس کو پاکستان یہ پچھلے سال گئی تھی 1 کروڑ مہینے کی آفر ہو رہی تھی کراچی کی ایک کلینک سے۔ یہ 1 سال میں ادھر سے نکال سکتی ہے اگر، لیکن اس کو امریکہ پسند ہے۔ پاکستان اوبویسلی کون بچہ جو ادھر ہے۔ اسی طرح میرے بیٹے کا ہے، اور اگر آپ ریزیڈنٹ پرمٹ اور گرین کارڈ ہولڈرز ہیں تو یس یو کین گیٹ لون، ادروائز کون ٹرسٹ پاکستانیوں پہ کرتا ہے۔ بلکہ میری بہو ہے، وہ میں حالانکہ اس سے اتنا خوش نہیں رہتا، لیکن میں اس کی اس بات سے بہت امپریسڈ ہوں، اس نے تھرو آؤٹ اپنی ایجوکیشن لون سے بھی نہیں لی اور نہ پیرنٹس کے پیسے سے لی، اس نے خود کمایا، رائٹ فرام دا کالج ڈیز۔ ابھی بھی موبلنگ کہہ رہا ہوں، ٹی موبائل میں کام کرتی ہے، وہ کچھ پیسے وہ دیتے تھے، کچھ وہ اپنی تنخواہ سے لگاتی تھی۔ اس نے BBA کر لیا ہے وداؤٹ لون، اور اب MBA کر رہی ہے۔ میرا بیٹا حالانکہ اس کا لون ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ وہ پھر MBA آن لائن کر رہا ہے، اگین ویئر ہی ہیز ٹو پے اس کی مد میں۔ باقی خرچے امریکہ بہت سستا ہے کمپیئر ٹو پاکستان۔ بجلی آپ دیکھ لیں بہت سستی ہے، یو سی، اور کمپیئر ٹو، میں کل حیران ہو رہا تھا، ہمارے عمر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں ان کے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ 3,000 میرا بجلی کا بل آتا ہے، AC چلتا ہے، پکے شکے لائٹس، اور انڈیا میں اگر آپ کے پاس 30,000 روپیہ ہے تو آپ کنگ ہیں۔ اندازہ لگائیں، 30,000 روپیہ کنگ ہے، 90,000 چلو پاکستانی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پاکستان میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ آج دیکھیں وہ ابھی تک اوپنلی بدماشی کری آ رہے ہیں، لائک آج دیکھیں اسلام آباد میں کیا ہوا کہ جناب صاحب اس کو نا جج صاحب کہتے میری بیوی بیمار ہے، 1 ہفتے کی چھٹی۔ سپریم کورٹ سے میں نے بتایا تھا بھٹو کے کیس میں جو اپیل تھی اس میں 5-4 تھا، 5 جج بھٹو کی طرف تھے، لیکن ایک ریٹائر ہو گیا بیچارہ 1 مہینے پہلے ہی فیصلے سے، اس کو ٹھوک دیا کہ نہیں تو جا، حالانکہ ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی۔ عمران خان نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی کہ جناب صاحب باجوہ نے بہت کوئی کابل میں ایک بہت سنگین قسم کا آپریشن کابل میں باجوہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرے کو انہوں نے چھٹی پہ بھیج دیا۔ یہ ایک بڑا طریقہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ڈیپ اسٹیٹ کے پاس ہزاروں طریقے ہیں، لیکن مسئلہ جہاں سے آ کے خراب ہو گیا ہے، اگر تو یہ ڈیپ اسٹیٹ اچھائی کے لیے یہ کام کرے، لائک آج وہ پرویز الہی کے اس جج نے، امجد نے، اس نے بلا لیا DIG آپریشن، اور جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ پنجاب حکومت نے کہا جی وہ بلوچستان ایک مشن پہ چلے گئے ہیں کوئی 1 مہینے کے لیے۔ اب بھائی جی اور CCPO کا کیا کر لینا ہے، وہ بھی زپیں کھول کے اپنی دکھا دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے میں کو 3-4 سیریز شروع کروں گا کہ اس کو اب ملک کو بچایا کیسے جائے، مطلب اب کیا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اب نہ اس ملک کا حل الیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی اس کا حل یہ پریزنٹ ڈسپوزیشن جو ہے۔ اس ملک کا واحد اگر حل ہے نا جی،
تو وہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشنس ہیں، کوئی نیوٹرل سیٹ اپس، مطلب کوئی دیکھیں ایک تو آسان طریقہ ہوتا ہے کہ 2019 میں ریولوشن کے ذریعے اس کو نکالا بشیر کو، تو ایک ریولوشنری کونسل بن گئی جس نے کہا جی ملک چلایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا ٹرانزیشن فیز تک ملک چلایا جائے گا، الیکشن ہوں گے، اس میں جرنیل بیٹھ گئے، لوگ بڑے اپسیٹ ہوئے کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے، خیر وہ چلوتے رہے، امریکہ بھی بیچ میں گھس گیا، آخر آ کے یہ ہوا کہ جناب صاحب وہ الیکشن کرانے تھے، ٹرانزیشن سے ہونی تھی ختم، لو جی اس کے لیے وہ 2 جرنیل آپس میں لڑ پڑے کہ ہم تو نہیں قبضہ چھوڑیں گے، چلیں ادھر جی ملک کے لیے کچھ تو کیا گیا نا۔ اب پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ ریولوشن کا کہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کرائے جائیں، عمران خان کو لایا جائے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جس کے لیے وہ بضد ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک انقلاب آئے فار بیٹر لائفز آف پاکستان، اگینسٹ دا جی ایچ کیو چلے آ جائیں، آپ رائز کریں اگینسٹ دا جی ایچ کیو، لیکن دیکھیں ایک آپ بھی مجھے سولوشنز بتائیں کیا ہے، اگر آپ کے پاس بیٹر راہ ہے، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ الیکشن بھی اب اس ملک کا حل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب کچھ ہمیں بیونڈ اس کے سوچنا ہوگا، اب لیونگ امپاسبل ہو گئی ہے پریزنٹ سٹینڈرڈز کے، چوری چکاری بدماشی یہ سب کچھ ہوگا، غنڈہ گردی فری فار آل، واحد ملک ہے 70s 80s میں یہ کام ہوتے تھے، ڈکٹیٹرز کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کام اس ملک میں آج 2023 میں ہو رہے ہیں جو کسی ملک میں نہیں ہو رہے، مطلب ورسٹ سے ورسٹ ڈکٹیٹرشپ والا ملک اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ اب وینیزویلا ہے، ٹھیک ہے، وہ آئل کا ادھر تھا، کیا کر دیا انہوں نے آئل کا، گورننس کی وجہ سے مار کھا گئے نا، آپ بھی گورننس کی آپ کیا کریں گے یہ گولڈ کے ذخائر کو، ان سب کو آپ ایک پون بن گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنی مزہ خیز سی بات ہے کہ کل کامران خان کار میں بیٹھا ایک ویلاگ کر رہا ہے، بڑی کوئی ایمرجنسی ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب 50 بزنس مینوں کو کراچی میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بارڈرز بند ہو جائیں، اسمگلنگ بند ہو جائے گی، افغان ٹرانزٹ بند ہو جائے گا، ایران سے تیل کی اسمگلنگ بند ہو جائے گا، اور ایران سے تیل کی اسمگلنگ تو فوج کرا رہی ہے، فوج وہ تیل یوز کر رہی ہے، کمال ہے، اور فوج آگے بیچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ کہہ رہے ہیں افغان ٹرانزٹ سے یہ کسٹم والے خود یہ پیسے کماتے ہیں۔ دیکھیں طالبان کا، میں اب اس کتاب میں لکھ رہا ہوں، میں بلکہ وہ جو کہہ رہا تھا نا مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا، یار میری کتاب کا انتظار کر لیں، میں نے جیسے کہا ہے کہ اس میں سب کچھ لکھوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ملا عمر کا جو معاملہ ہے کتنا مطلب سادہ تھا، سادہ طریقے سے ریاست مدینہ کے مطابق حکومت چلائی جا رہی تھی، جس کی بڑی تکلیف اٹھی۔ اب کافی حد تک اسی تھریڈ پہ موجودہ طالبان کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری تو لوگوں کو مطلب لوگ تو کابل جانا پسند کریں جہاں 100 سے نیچے ہے ڈالر، سری لنکا میں 100 سے نیچے ہے ڈالر، انڈیا میں 100 سے نیچے ہے ڈالر، ادھر 305 10 اور کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے قرضے اتنے زیادہ لے لیے ہوئے ہیں، آپ نے بیوروکریسی اتنی بڑی، اوور ہیڈز اتنے زیادہ پال لیے ہوئے ہیں، آپ نے فوج کے خرچے اتنے زیادہ بڑھا لیے ہوئے ہیں، یہ وائبل نہیں رہا ہے۔ اب آپ کے لیے بہترین حل میرے خیال میں جو حل ہے وہ یہ لڑائی کٹائی جلوس جلسے ریبیل کریں، آپ اس کے خلاف کٹھے ہو کے تحریک چلائیں فار بیٹر پاکستان، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں اب یہ ڈیبیٹ فضول ہے، پاکستان غلط بنا تھا، کس نے بنایا تھا، اب تو ہے کہ اب اس کو کیسے بچایا جائے۔ میرے خیال میں اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، کوئی کنسنسس والے، اب زیادتی وہ گانڈا کر دیا۔ ایکچولی نواز گانڈا اور زرداری نے اس ملک کی بہت بجائی ہے۔ اب آپ دیکھیں اب نواز لیگ گورنمنٹ بلاول کے خلاف نکل آئی ہے کہ اتنے پیسے اس نے کھائے، اربوں خربوں وہ کھا گیا ہے، جہاز لے کے پہلے تو جاتے جوتے ہوتے تھے، اب یہ آپس میں لڑائی چڑھائی اور نواز شریف کو پیش کر رہے ہیں، نواز شریف کو ایسے پیش کر رہے ہیں
جیسے 16 مہینے کی حکومت کوئی سین فرانسسکو سے آدمی آ کے کر رہا تھا. کمال ہے. وہ اس نے کہا اپنا نصرت جاوید نے، اس نے بڑی اچھی بات کی جو میں کہتا ہوتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو اس بی بی کو، کوئی ینگ لڑکی تھی اینکر، اس نے کہا میری عمر میں اور نہ ہی آپ کی عمر میں اب نواز لیگ کو حکومت ملنی ہے. شہباز نے جو کر دیا ہے، جو دستخط کر دیے ہیں، جو مسئلے مسائل ڈال دیے ہیں، اب میرے خیال کے مطابق آپ ایک بہت بڑی ایک ہوتا ہے نا پریشانی سے بھی آگے کا مسئلہ مرنے مرانے پہ آ گئے ہوئے ہیں. تو مرنے مرانے کا ایک بہترین طریقہ، آپ الیکشن نہ ڈیمانڈ کریں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، نہ آپ الیکشن ڈیمانڈ کریں، نہ آپ عمران خان کی رہائی ڈیمانڈ کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ اب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. آپ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں. ججز تو دیکھیں بیٹھ کے ہیں، دیکھیں وہ امجد کو میں دیتا ہوں کریڈٹ، آج اس نے کنٹیمپٹ کا شروع کر دیا. کیوں نہیں کنٹیمپٹ کا شروع کیا آن جب 14 مئی کی ڈیٹ گزر گئی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا عمر عطا بندیال نے کہ جناب یہ امپلیمنٹ کون کرے گا. امپلیمنٹ کرنے کے خطرے سے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اتنے زیادہ پاکستانی اس سارے معاملے میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ جہاں آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. دیکھیں میرا تو جس طرح 2500 سال کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، یا میں ابھی بھی لائبریریز میں بڑا اپنا وقت گزارتا ہوں. آپ میری کتاب میں بہت ریفرنسز دیکھیں گے، میں حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے تو خیال میں جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں وہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہیں. بے شک ادھر لڑائی چڑھائی ہو رہی ہے، لبنان ہے، باقی ہے. وہ کہتا ہے جی انڈیا میں پنچایت ہے، باقی لوکل باڈیز ہیں، ادھر لوکل باڈیز بھی بند کر دیں. وہ میں سٹارٹ میں موسم نہیں کہتا ہوتا تھا، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بادل آ رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بڑی ہیومیڈیٹی سی کموسا ہو گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے. اب آپ اس کے بارے میں کچھ متحرک ہوں. کل وہ ایف آئی اے کے کسی انسپیکٹر کے گھر 58 تولے سونا، اب یہ ڈھونڈیں یہ بندے، ان کے گھروں میں نوٹ ملیں گے، سونا ملے گا، نکالیں سارے. ٹھیک ہے، اب ان کا ستیہ ناش کر دیں ان کا. مجھے پتہ ہے یہ ڈی ایچ ایس جون سے ہیں، یہ فوجی جرنیل دیکھیں وہ بلا 18 لاکھ تنخواہ نیب کی لے رہا ہے. اور کر کیا رہی ہے نیب؟ 18 لاکھ تنخواہ پہ وہ بلا لگا این آر او دینے کے لیے. اندازہ لگائیں جس کا کیس کل شاید وہ ڈیسائیڈ کر دے اپنا عمر عطا بندیال. ٹھیک ہے نا کہ یہ غلط ہے، ایک پرسن اسپیسیفک یہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ زندہ رہنا جو ہے نا، زندہ رہنا بہت ایزی ہے. زندہ رہنا اس طرح ایزی ہے کہ آپ کو جو بنیادی سانس لینا ہے، پانی ہے، زیادہ وہ آپ کر سکتے ہیں، کھانے کا بھی کوئی انتظام کر لیں گے. لیکن آپ کو اس معاشرے سے باہر نکلنا ہوگا، اس حکومت سے باہر نکلنا ہوگا. آپ سارے تو نہیں جنگلوں میں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، میں تو چلو جی جنگل میں چلے جاؤں گا، ایک کٹیا سی میں رہ لوں گا، ادھر ہی نزدیک. ادھر تو روٹی پانی کا وہ انتظام بندہ خود ہی کر لیتا ہے، آٹا وٹا لے جاتا ہے، کوئی اپنا چلا لیتا ہے. ووڈز میں مجھے ذرا زیادہ وہ جو اسپرچل لائٹ ہے وہ زیادہ اچھی مل جاتی ہے سٹیز کی وجہ سے. اب یا تو آپ کو کہا تھا فارمز پہ جائیں، فارمز پہ کنسنٹریٹ کریں، کوئی 2-2 3-3 ایکڑ لے لیں اور آپ اپنا خرچہ تو چلائیں. خرچے سے میرا مطلب اپنا کھانا پینا تو چلائیں، کیونکہ کھانے پینے کا قحط بھی آ جائے گا. یہ مصیبت کوئی چھوٹی سی تھوڑی ہونی ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہونی ہے. آپ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں ساری چیزوں کو. وہ سانو کی ڈانگ ٹپاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح ہی چلتا ہے. وہ نہیں چل رہا ہے بابا، وہ نہیں چل رہا ہے. میں آپ سے پٹ رہا ہوں، نہیں چل رہا ہے. آپ کو پھر کہیں اور دھیانے لگایا ہوا ہے، ادھر لگایا ہوا ہے، ادھر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، نکلیں یہ سیاست سب چیزوں سے نکل آئیں. یہ ایمرجنسی ہے، ایس او ایس کال ہے یہ. ٹھیک ہے، اب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے. مطلب گورننس نہ منیر مصری نے تباہی کر دی ہے.
فرض کریں جی منیر مستری کو کوئی کو کرتا ہے، کوئی اچھا جنرل آتا ہے، وہ یہ چیزیں کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پھر تو چانس ہے کہ اچھا ہو جائے. ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوئی اتنا باہمت جنرل وہ کوئی چھوڑ بھی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں فیض حمید کور کمانڈر تھا بہاولپور، پنڈی نہیں تھا، پنڈی نہیں انہوں نے لگایا تھا. پنڈی ہوتا تو وہ ٹیک اوور کر لیتا جب منیر مستری کو لگایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کر کے ان کی اب اس نے اپنے میجر جنرل لگائے ہیں. تو قدرت ظاہری بات ہے یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں. شاید قدرت نہیں چاہ رہی ہے کہ کوئی اچھا بندہ آئے اور یہ سارے کام کرے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اتنا آسان ہے مسئلے کا. بیوروکریسی کو آدھا کر دیں، اسٹریٹ آدھا کر دیں. ٹھیک ہے. ان کو تعلیمی اداروں میں بھیج دیں، جائیں پڑھائیں جا کے. ٹھیک ہے. ختم کریں ان کے، اور ان کو کوئی کمانے والے چکروں میں ان کو فارمز پہ چلائیں، چوڑے ہو کے ٹائیاں لگا کے سوٹ بوٹ آہت چیمہ وغیرہ اربوں خربوں کھا کے پھر ٹائیاں ٹویاں لگا کے جہاں سے کھانا بند کیا تھا ادھر شروع ہو گئے. میں حیران ہوا کہ ایک زرداری کا فرنٹ مین مبین جمانی، حرام زادوں کا آئی جی کتا، ادھر اس نے فلوریڈا میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ. آصف زرداری ٹل لگاتا رہا کہ اس کو چیف منسٹر بنائیں. جی ایچ کیو والے نہیں مانے، اس کو منسٹر فار لوکل گورنمنٹ بنا دیے. منسٹر فار لوکل گورنمنٹ کے کھاؤ. زرداری صاحب تسی دبئی چلے جاؤ تو یہ تمہیں پیسہ کما کے دے گا. وہ یار گنجائش ہے ابھی بھی ایسے وزیروں کی اور ایسے نظام کی اور ایسے ملک چلانے کی، جیسے کہ یہ کیئر ٹیکر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں عمران نو مار موڑ دیو، الیکشن کراؤ جی، گانڈے نو کسی طرح لے آؤ. گانڈا چلا لے گا ملک، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اب ہمت نہیں کریں گے نا تو آپ یقین کریں آپ یو ول ڈائی. اور یہ میں مخاطب ہوں 40 سال کے نیچے والے پاکستانیوں سے. 40 سال سے اوپر والے پاکستان میرا یہ وی لاگ نہ سنا کریں، میری درخواست ہے. ویسے ہی وہ انٹرسٹ کے لیے سن لیا کریں. 40 سال کے نیچے والے وی لاگ عمر والے لوگوں کے لیے میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں اور یہ وی لاگس بھی کر رہا ہوں. اسپیشلی 30 سال کے 20 سال کے جن کا مستقبل ایٹ سٹیک ہے، جن کی تعداد 60% آف پاکستانی پاپولیشن ہے اس وقت. کہ آپ کیسے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلتا ہے. ایلڈرز بتا سکتے ہیں نا، ایلڈرز نے بتایا نہیں. ایلڈرز نے گورن کرنا تھا. ایلڈرز نے ایک فلیگ چھوڑ کے جانا تھا اچھی ایڈمنسٹریشن کا، اچھی حکومت کا. ایلڈرز نہیں چھوڑ کے گئے نا. ایلڈرز ایسے تھے نہیں. میں پھر ریفرنس بار بار کتاب کا اپنی دے رہا ہوں کہ کیسے میں کرتا رہا، پاسبل ہوتا رہا، بٹ ون ایک آدمی کہاں تک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ امجد بیچارہ کیا کر لے، اب جسٹس امجد بونڈ دے دے. اس نے اس دن بندے بھی بلا کے کہے کہ چلو ڈی اے جی آپریشن انویسٹیگیشن آپ جائیں جی، آپ میک شور کہ یہ گھر جائے. انہوں نے ایک اور 2 بندے بٹھا کے اس کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. مطلب کسی کی جرت نہیں کہ آئی ایس آئی کے چیف کو بلایا جائے. آئی ایس آئی کے میں نے کتنا پٹا تھا عمران ریاض کے لیے یار. 20 بندے ہی ادھر بھوک ہڑتال کر دیں چڑیا گھر کے ساتھ جو آئی ایس آئی کا دفتر ہے. 20 بندے ہی کسی نے نہیں کی. عمران ریاض ان کو چپتا تھا جعلی جرنلسٹ کو. وہ اسے جرنلسٹ نہیں یوٹیوبر کہتے تھے. اور چلو انسان ہی بیچارے کو مان لیتے. اے گریٹ مین. ابھی تک میں نے جو پاکستان کے تحریکیوں میں ایز ٹو جرنلزم اور ایز ٹو ہیومن رائٹس اور باقی چیزیں اور پیٹریوٹزم میں آئی گیو 100 مارکس ٹو عمران ریاض. واٹ اے کلاس. مائیں اس طرح کے بچے بہت کم پیدا اتنے دلیر بچے کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. عمران ایون میں کہتا ہوں بہادری میں عمران ریاض کے پاؤں برابر نہیں ہے عمران خان. عمران ریاض اگر عمران کی پوزیشن پہ ہوتا، عمران خان کے دور میں عمران ریاض نے کہا تھا کہ یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ جو مٹھو صابر شابر، یہ پتہ نہیں پبلک ٹی وی کس میں تھا، تو اس کو پھر ادھر سے نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہر پلاٹ بکنے پہ مٹھو کا شیئر ہے. ٹھیک ہے. جو اس کا سمدھی ہے باجوے کا.
حالات بہت خراب ہیں. میں یہ 3-4 والیومز میں یہ چلاتا ہوں. 40 سال کے نیچے والے جو یوتھ ہے میں انہیں ویلکم کرتا ہوں. کم اپ ود سولوشنز. اس سے بڑے لوگ والے سولوشنز یس بتا سکتے ہیں, لیکن وہ ان میں جان سخت نہیں ہے ٹو ریئلی. وہی کل واٹس ایپ پہ واشنگٹن کی ایمبیسی والی چلا رہا ہے منیرا مستری, یہ وہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اس کی مٹی پلیت کر کے ٹویٹر پہ دیکھ لی ہم نے. ٹھیک ہے, میں اکیلا ہی یو ایس پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے اس کو للکارتا رہا. اب نہیں, اب آگے چلیں. ایسے نہیں اب چلنا ہے. آپ کا سانس لینا انہوں نے مشکل کر دینا ہے. اللہ نے